السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہاؤ آر یو اسٹوڈینٹس؟ آج ہمارا جو لیکچر ہے، ہم نے پریویس لیکچر میں برسات کے بہارے کے پہلے 2 بند کیے تھے. آج ہم کریں گے برسات کے بہارے کے نیکسٹ والے جو 3 رہ گئے ہیں وہ بند کریں گے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے یہ تیسرے والا بند ہے. ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں. تو اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں اس بند میں وہ ہیں ہر جا مطلب ہر جگہ، اور بچھونا ہوتا ہے بستر یا چٹائی، اور ہرے سبز قدرت اللہ تعالیٰ کی شان کو بولا جاتا ہے یا فطرت کو بولا جاتا ہے. حق کا مطلب بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کا مفہوم ہے، شاعر نے یہ کہا ہے کہ قدرت ہر جگہ سبزے کے بچھونے بچھا رہی ہے، جنگل بھی ہرے بچھونوں سے آباد ہے. مطلب کہ جہاں پر بھی دیکھیں نا ہمیں سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے گا، جنگلوں میں بھی سبزہ ہی سبزہ ہر طرف نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو کس سے سرسبز و شاداب کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا ہے، ہرے بچھونوں سے آباد کر دیا ہے. برسات کی بہاریں کیا ہے؟ دیکھنے کے قابل ہیں. شاعر نے اس شعر میں موسم برسات کی کیفیت بیان کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بارش برسنے کے بعد جو ہریالی آئی ہے، بارش برسنے کے بعد ہی جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو بارش برستی اس کے بعد ہی ہمیں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد ہریالی ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے ہماری جو نگاہ ہے، نگاہ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. ہر طرف جدھر بھی نظر دورائیں ہمیں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے ہماری آنکھوں کو، ہماری نگاہوں کو. تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے زمین پر سبز رنگ کے بچھونے بچھ گئے ہوں، مطلب سبز رنگ کے بچھونے بستر چٹائی وغیرہ اللہ تعالیٰ نے بچھا دی ہو. تو دوسرے مصرعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے شاعر نے اللہ تعالیٰ کے کمالات بیان کیے ہیں، اور کہتا ہے کہ ہر طرف گھاس بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسے آج زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا مخمل فرش کی شکل دی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے جو سبزہ کی بدولت مردہ زمین کو زندگی جیسی نعمت عطا کرتا ہے. ظاہری بات ہے زمین کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کو پانی نہ ملے تو بنجر ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے. یہاں پر کچھ بھی نہیں، اس زمین پر کچھ بھی نہیں اگتا، کوئی سبزہ نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی پودا نہیں، کچھ بھی نہیں اگتا. تو زمین کو بھی کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ زمین کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح زمین کو بھی زندگی کے لیے اس مردہ زمین کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، اللہ ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تیسرے مصرعے میں شاعر نے کہا ہے کہ نہ صرف باغ کے سبزے کو رنگینی میسر ہے بلکہ آج اداس جنگل کی قسمت بھی جاگ اٹھی. وہ کہتے ہیں کہ صرف باغ کو ہی یہ رنگینی نہیں میسر سبزے والی، بلکہ جو جنگل، جو بیابان جنگل تھے، جو اجڑے ہوئے جنگل تھے، جو اداس جنگل تھے، ان کی قسمت بھی آج جاگ اٹھی ہے. جنگل نے آج ہرا لباس پہن لیے ہے. اگر کہ برسات نے ایسی رنگینی پیدا کر دی ہے کہ ہر طرف ہمیں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. تو چوتھے مصرعے میں شاعر نے یہ کہا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کیسے کیسے مقامات کو سبز لباس پہنا کر خوبصورتی سے نوازا ہے. پورا عرض اللہ کا جو شاہکار نظر آتا ہے، جہاں پر بھی ہمیں نظر آئے وہ اللہ دیکھیں گے، ہمیں کیا کس کی یاد آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، کیونکہ وہ اتنے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی بخشی ہوگی، باغ کو، جنگل کو، ہر چیز کو اتنی خوبصورتی بخشی ہوگی. تو ہم کس کو یاد کریں گے؟ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی. تو اس جو بند میں شاعر نے ہرے بچھونے جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. اس پورے بند میں آپ نے ہرا بچھونا ہی آپ دیکھیں گے، شاعر نے اس پورے بند میں ہرے بچھونے جیسے الفاظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی جو سخاوت کو بیان کیا ہے، ان کا اظہار کیا ہے. چوتھا مصرعہ جو کہ ٹیپ کا مصرعہ ہوتا ہے، یہ بار بار جو نظم میں دہرایا جائے ہر شعر ہر بند کے بعد، وہ ٹیپ کا مصرعہ ہوتا ہے.
تو ٹیب کا مصرے میں شاعر نے کس کو اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے میرے دوستوں، بہار کے موسم کے نظارے نہایت باکمال ہوتے ہیں، چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو بہلا رہی ہوتی ہیں، دلوں کو لبھا رہی ہوتی ہیں۔ یہ تھا تیسرے بند کی تشریح۔ اب نیکسٹ ہے چوتھا بند۔ سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی ہے گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماں تاب ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی، اس بند کے لہلہاہٹ کا مطلب ہوتا ہے جھومنا، ہوا سے ہلنا، ابر بولتے ہیں بادل کو، سیاہی بولتی ہیں تاریکی کو، کاہی بولتے ہیں ہرا جو ہلکا سبز رنگ ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے، ماہ چاند کو بولا جاتا ہے، ماہی مچھلی کو بولا جاتا ہے۔ رنگ رنگنا، رنگ چڑھانا، خوبصورت منظر پیش کرنا، الہی اے میرے اللہ۔ اس پورے بند میں جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے آپ سب کو بتا دیا۔ تو اس کا مفہوم ہے زمین پر سبزے کی لہلہاہٹ اور آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ جب برسات آتی ہے تو زمین پر سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، اور آسمان پر کیا ہمیں دکھائی دیتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ کالے بادل دکھائی دیتے ہیں۔ سرخ اور سفید گھٹائیں بھی آسمان پر خوبصورت نظر آ رہی ہیں۔ پوری دنیا ہے وہ بارش کے مزے لے رہی ہے، تاکہ جاندار پنچھی بھی اس میں بھیگ رہے ہیں۔ پنچھی بولتے ہیں پرندوں کو۔ تو اس شعر میں، اس بند میں شاعر نے پہلے مصرے میں کہا ہے کہ سبزے کی لہلہاہٹ نے ہر شے کو حسین بنا دیا ہے۔ پورے باغ، جو پورا کا پورا باغ ہے، سبزے کی آرائش سے نکھرا ہوا اور آراستہ لگتا ہے۔ لوگ خوشی کے عالم میں دور دور تک پھیلے ہوئے جو مخمل فرش کو وہ دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں، لطف اندوز ہو رہتے ہیں، خوش ہو رہتے ہیں۔ برسات کی کثرت نے زمین کو سبزے کا لباس پہنا دیا ہے۔ کائنات کا یہ جو جلوہ ہے کہ بہت ہی حسن اس میں آ جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، بہت ہی زیادہ حسین دکھائی دیتا ہے۔ تو دوسرے مصرے میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ قدرت نے اپنے رنگ پھیلانے کے لیے زمین پر شادابی سبزے کے ساتھ ساتھ آسمان پر سیاہی مائل بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اب زمین پر کیا ہے؟ زمین پر سبز رنگ کے سبزہ ہے، ہر طرف دکھائی دیتا ہے، اور آسمان پر ہمیں سیاہی مائل بادل دکھائی دیتے ہیں، اور بجلی چمکنے کی وجہ سے کبھی کبھی بادل سرخ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جب آسمان پر بادل چھائے ہوتے ہیں تو بجلی بھی ساتھ چمکتی ہے، گرجتی ہے۔ تو بجلی چمکنے سے، گرجنے سے وہ جو بادل ہوتے ہیں وہ ہمیں کس رنگ میں نظر آتے ہیں؟ سرخ دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جب بجلی چمکتی ہے تو پھر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کوسے خزاں کے سارے رنگ آسمان پر روشن ہے۔ کوسے خزاں دھنا کو بولا جاتا ہے، رینبو کو بولا جاتا ہے۔ تو اس میں حوالے کا شعر ہوتا ہے، میں نے یہاں پر حوالے کا شعر لکھا ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو تشریح کے اندر شعر ایڈ کیا جاتا ہے وہ۔ آپ نے اوپر حوالے کا شعر کا جو پوائنٹ وہ نہیں لکھنا، وہ میں نے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ حوالے کا شعر اس کو بولا جاتا ہے جو آپ تشریح کے اندر خود سے لگاتے ہیں، اور یہ تشریح کے اندر خود لگانا ہی ضروری ہوتا ہے، یہ مسٹ ہے۔ تو یہ شعر ہے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسمان سارے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسمان سارے، دکھائے اپنی قدرت کے نشاں سارے۔ تو شاعر نے اس میں کہا ہے کہ اللہ کی ذات پر قربان جائیں کہ دنیا کو اس قدر حسین بنانے والی ذات وہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تو کوئی ایسا نہیں ہے جس دنیا کو، اس کائنات کو حسین بنا سکے۔ صرف وہی ایک، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا وہی مالک ہے، وہی ایک ذات ہے، وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک خدا ہے ہمارا جو اس دنیا کو خوبصورت بناتا ہے، جس کی بادشاہیت صرف ظاہری جہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ ایسے کئی جہانوں پر محیط ہے۔ زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی اس نے اپنی مخلوق کے رزق کا اہتمام کیا، اور زمین کی جتنی مرضی ہم نیچے گہرائی میں چلے جائیں، ہمیں وہاں پر جتنے بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی رہ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی انتظام کھانے کا کیا ہوا ہے۔ آج جو مہتاب کو نور عطا ہے، وہ مچھلی بھی پانی کے مزے لے رہی ہے۔ تو یہاں پر پھر اس نے شاعر نے کہا ہے کہ اللہ سے سوالیہ انداز میں وہ عرض کریں کہ اے اللہ، تیرے سوا کون ہے جو اس طرح کے سارے خوبصورت نظارے پیدا کر سکتا ہے؟ تیرے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو کائنات کو خوبصورت رنگوں سے آباد کر سکے۔ اے اللہ، یہ تو ہی ہے جو بارش برساتا ہے، سبزہ اگاتا ہے۔ یہاں پر اس چوتھے مصرے میں وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے انداز میں بیان کر رہا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے
تیرے سوا کون ہے جو اس جہاں کو، اس کائنات کو خوبصورتی بخشے؟ کہہ رہا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی ذات دوسری نہیں ہے جو کائنات کو خوبصورت رنگوں سے آباد کر سکے۔ پھر اسی طرح ٹیپ کا مصرع آ جاتا ہے لاسٹ پر، اسی کا سیم اس کی تشریح ہے جیسے ہم نے پیچھے کی، کہ شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے دوستوں، بہار کے موسم کے نظارے بہت ہی باکمال ہوتے ہیں، چاروں طرف کیا ہوتی ہے، برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہوتی ہے۔ لاسٹ والا جو بند ہے اس نظم کا وہ ہے بند نمبر 5۔ اس کا ہے کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی ہے، سامان بولا جاتا ہے انتظام کو یا اسباب کو، قدرت اللہ تعالیٰ کی شان، فطرت ہر آن ہر پل یا ہر لمحہ، مست ہوتا ہے مگن خوش، سبحان تیری قدرت اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفوں کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے دنیا کو حسین بنانے کے لیے کیسے کیسے سامان پیدا کر رہے ہیں، لمحہ لمحہ قدرت دنیا کے رنگ تبدیل کر رہی ہے۔ ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا میں سب مصروف ہو جاتے ہیں۔ جو تتر ہے وہ بھی اپنی تسبیح میں، اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ یہ سب برسات کی کرشمہ سازیں ہیں۔ اس بند کے جو پہلے مصرعے میں شاعر نے موسم برسات کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ تیری کس کس قدرت کا تذکرہ کروں، تب کہ اے اللہ تیری کس کس قدرت کا تذکرہ کروں، تو نے اس کائنات کو کس قدر خوبصورتی عطا کی ہے، انسانی قوت سے باہر ہے۔ یہ برسات کی رنگیلی رت سیاہی مائل ابر جو آسمان پر شوخیاں برتتے ناچتے پھرتے ہیں، ابر بادل کو بولا جاتا ہے، کہتے ہیں آسمان پر یہ جو پھر رہے ہیں، آسمان پر یہ جو کبھی ادھر کو جاتے ہیں کبھی ادھر کو جاتے ہیں، مطلب شوخیاں مارتے ہیں، ناچتے پھر رہے ہیں، باغوں میں مست خرام ہواؤں کے ساتھ سبزے کی لہلہاٹ، تو نے انسان کی خوشی کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں نا، سبزہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، جب آسمان پر بادل آتے ہیں تب ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ آسمان پر بادل آ گیا، برسات کے موسم میں بارش ہو گئی، ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ہوا چلے تب خوش ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کی خوشی کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیے ہیں۔ انسان کرشمہ قدرت کو دیکھ کر سوائے حیرت کے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قدرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تو ہم صرف حیران ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، حیران ہی ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو اور اس سے اگے درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ نحل میں۔ تو دوسرے مصرعے میں شاعر نے کہا ہے برسات کے نظاروں نے لمحہ بہ لمحہ فطرت کے نظاروں کو تبدیل کر رکھا ہے۔ ایک وقت میں ایک جگہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے تو دوسرے وقت میں گلزار بن جاتا ہے، کہ مطلب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی جگہ ایک کوڑا کرکٹ جیسے بنجر ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن دوسرا وقت یہ آتا ہے کہ وہی جگہ پھر گلزار بن جاتی ہے، وہاں ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ انسان ان منظروں میں گم کھڑا حیرت کی نظروں سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ لگا سکتے ہیں، دلوں کو معرفت کے نور سے تم نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کے ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ تو شاعر نے تیسرے مصرعے میں کائنات کی ہر چیز اللہ کے گن گانے میں مصروف ہے، کہا ہے شاعر نے کہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے گن گانے میں مصروف ہے، اس کی محبت کے نشے میں مست ہوتی جاتی ہے۔ تو دراصل شاعر نے فطرت کے حسن کو بے نقاب کر کے انسانی فطرت کے قریب تر کر دیا ہے، جہاں برسات کی ٹھنڈک سے پورا باغ نشما پا رہا ہے، وہاں پرندوں نے بھی خوشی کے گیت گانے شروع کر دیے اور اپنے اپنے انداز میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو چوتھا اس کا مصرعہ ہے، اس میں شاعر نے کہا ہے کہ انسان تو کرتا ہی تعریف، کہ انسان نے تو کرنی ہی کرنی ہے۔ یہاں پر جو تتر ہے جیسا کمزور پرندہ بھی کیا کرتا ہے، اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا کو وہ اپنے انداز میں
بیان کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند جو جتنے بھی ہیں وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو لاسٹ والا اس کا مصرع ہے ٹیپ کا مصرع۔ تو 5واں مصرع اس میں اللہ شاعر نے اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے یارو، اے دوستو، برسات کے موسم کے نظارے بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی باکمال ہیں۔ چاروں طرف کیا ہے، برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہیں، خوش کر رہی ہیں، دلوں کو لطف اندوز کر رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہماری غزل کمپلیٹ ہوئی آج۔ آئی ہوپ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس اینڈ اللہ حافظ۔